السلام علیکم۔ علاقائی خبروں کے ساتھ میں ہوں مشرف یاسین۔ سب سے پہلے خبر شامل کرتے ہیں نواب شاہ سے۔ سابق صدر آصف علی زرداری نے نواب شاہ میں ظہرانے سے خطاب کیا ہے۔ آصف علی زرداری نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں ڈالر 180 سے 200 روپے پر جا رہا ہے۔ کہا تھا نیب چلے گا تو حکومت نہیں چلے گی۔ گزشتہ روز 1.5 سال بعد شہر کے دورے پر نکلا تو ڈر تھا کہ کہیں لوگ ٹماٹروں سے استقبال نہ کریں۔ مزید کیا انہوں نے کہا، تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ A1 TV فیاض حسین زرداری سے۔ جی بالکل، آپ کو نواز شاہ سے بتا رہے کہ نواز شاہ سابق صدر آصف علی زرداری نے نواز شاہ میں ظہرانہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں ڈالر 180 سے 200 پر جا رہا ہے۔ کہا تھا نیب چلے گی تو حکومت نہیں چلے گی۔ پاکستان جیسے ملک کو چلانا آسان کام نہیں، یہ پاور آف جغرافیہ ہے۔ پیپلز پارٹی کے پاس بہتر معیشت دان ہیں۔ ہم نے چین سے دوستی پیار کے لیے نہیں کی تھی، ہم نے جیل کی صحبتیں بھی برداشت کی ہیں۔ شہید رانی میرے خوابوں میں آتی ہیں۔ شہید رانی کہا کرتی تھی میں لوگوں کے چولہے جلانے آئی ہوں۔ موجودہ حکومت کی غیر دانشمندانہ پالیسیوں سے ڈالر 180 سے کراس کر کے 200 پر گامزن ہے۔ روپے کی قدر میں ڈی ویلیوشن کی ضرورت نہیں تھی۔ سابق صدر کا کہنا تھا کہ ملک کو چلانے کے لیے حکمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ حکومت کی غلط پالیسیوں سے تنگ سیکریٹریز معاہدوں پر دستخط نہیں کر رہے ہیں۔ زرداری نے کہا گزشتہ روز 1.5 سال بعد شہر کے دورے پر نکلا، ڈر تھا کہ کہیں لوگ ٹماٹروں سے استقبال نہ کریں۔ میں موت سے نہیں ڈرتا، موت برحق ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا گو خاتمہ ایمان پر دے۔ جی ہائی کورٹ کے آرڈرز پر ڈپٹی کمشنر حیدرآباد فواد غفار سومرو کی ہدایت پر ڈائریکٹر اینٹی انکروچمنٹ سیل پیر واحد بخش، اسسٹنٹ ڈائریکٹر اینٹی انکروچمنٹ سیل لطیفہ آباد فیاض حسین کلیار کی نگرانی میں اینٹی انکروچمنٹ عملے نے لطیفہ آباد نمبر 8 سے کارروائی کا آغاز کر دیا۔ بٹگرام میں مال مویشی کی چوریوں کے بعد ٹرانسفارمرز بھی چوری ہونے لگے۔ گزشتہ روز تھانہ سٹی کی حدود میں اپنی جان پر کھیل کر ٹرانسفارمر چوری کی کوشش ناکام بنانے والے بزرگ عبدالقیوم خان کو DPO بٹگرام کی جانب سے اعزازی شیلڈ سے نوازا گیا۔ اس موقع پر DPO بٹگرام کا کہنا تھا کہ چوروں کے خلاف ٹیمیں تشکیل دے دی ہیں، بہت جلد ملزمان قانون کی گرفت میں ہوں گے۔ بنوں کے ولیج کونسل للوزئی کے جنرل سیٹ کے امیدوار نے بند کیے گئے زنانہ پولنگ سٹیشنز پر ری پولنگ کا مطالبہ کر دیا۔ مطالبہ منظور نہ ہونے کی صورت میں عدالت جانے کی دھمکی دے دی۔ پریس کانفرنس کرتے ہوئے میڈیا کو بتایا کہ حالیہ بلدیاتی انتخابات میں وسیع پیمانے پر دھاندلی ہوئی ہے اور ہم موجودہ نتائج تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ انہوں نے کہا کہ پولنگ عملے نے ملی بھگت سے کونسل کے اس پولنگ سٹیشن کو بند کیا جس میں ہماری کامیابی یقینی تھی۔ ہم نے بار بار درخواست کی لیکن پولنگ آخری وقت تک شروع نہیں کی گئی، جو دھاندلی کا واضح ثبوت ہے۔ انہوں نے کہا کہ انتظامیہ ہمیں انصاف فراہم کرے اور اس متنازع پولنگ سٹیشن پر دوبارہ پولنگ کے احکامات جاری کرے، بصورت دیگر ہم عدالت کا راستہ اختیار کریں گے۔ خبر شامل کرتے ہیں رحیم یار خان سے۔ موٹر وے پولیس M5-27 کے DSP سلیم خواجہ کی الوداعی تقریب منعقد کی گئی، جس میں سیکٹر کمانڈر غلام قادر سندھو نے DSP سلیم خواجہ کو اچھی کارکردگی دکھانے پر تحفہ دیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں محمود ثاقب سولنگی سے۔ DSP سلیم خواجہ بیٹ 27 M5 کے ٹرانسفر پر موٹر وے پولیس کی جانب سے ان کے احساس میں الوداعی پارٹی کا اہتمام کیا گیا، جس میں سیکٹر کمانڈر M5 غلام قادر سندھو، DSP بیٹ 28 حامد خان، آپریشنل افیسر جہانگیر، ایڈمن افیسر فرید خٹک سمیت دیگر سٹاف نے شرکت کی۔ تقریب میں سیکٹر کمانڈر غلام قادر سندھو نے DSP سلیم خواجہ کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا اور ینگ صحافی عزیر الحق چودھری کو تعریفی سرٹیفکیٹ دیا اور فرائض کی ادائیگی بہترین طریقے سے نبھانے پر شاباش دی۔ سیکٹر کمانڈر نے الائیڈ سروس کے ورکرز، کلین سٹاف، سوشل ورکرز، احمد رضا، محمد عامر سمیت دیگر ملازمین کو بھی سرٹیفکیٹ دیے۔ سابق صدر آصف علی زرداری کے آبائی شہر نواب شاہ کے حلقہ NA 214 PS 40 تحصیل قاضی احمد کے علاقے نواب ولی محمد شہر میں قومی شاہراہ پر بااثر افراد کی زیادتیوں کے خلاف مختلف برادریوں کے افراد کا دھرنا جاری ہے۔ 24 گھنٹے گزرنے کے باوجود انتظامیہ نے کوئی نوٹس نہیں لیا۔ اسلام آباد سے کراچی جانے والی ٹریفک سخت متاثر ہو چکی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ A1 TV یوسف رند سے۔ ناظرین، آپ کو بتاتا چلوں تقریباً 24 گھنٹے سے قومی شاہراہ پر سیاسی سماجی تنظیموں کا احتجاج جاری ہے۔ دے بمبئی کے آبادگار سراپا احتجاج ہے باثروں کی زیادتیوں کے خلاف، اور 24 گھنٹے سے قومی شاہراہ بلاک ہے، جس کے بعد اسلام آباد سے کراچی جانے والی ٹریفک سخت متاثر ہے۔ آئیے ناظرین، یہاں پہ آبادگار رہنماؤں اور سیاسی سماجی رہنماؤں سے آپ کی بات چیت کراتے ہیں۔ کیا کہیں گے آپ؟ ابھی آصف علی زرداری نواب شاہ میں موجود ہیں۔ نواب شاہ میں بیٹھ گیا
تو اس کو کیا کرے گا؟ وہ سندھ میں کہیں یا پاکستان میں کہاں پہ بھی بیٹھا ہوا ہو، اس کے تو جو ہے نا ڈور چلتی ہے نا. یہاں پہ ان لوگوں نے اپنے چھانٹے رکھے ہوئے ہیں، اپنے جو ہے نا کرندے رکھے ہوئے ہیں، آفیسر اپنے مرضی کے جو ہے نا ان لوگوں نے بھرتی کیے ہوئے ہیں، جو ان کی منشی گری کر رہے ہیں، جو ان کی غلامی کے زنجیر میں جو ہے نا وہ باندھے ہوئے ہیں. یہ ظلم اور بربریت کی ایک انتہا ہے کہ 24 گھنٹے گزر چکے ہیں اس روڈ میں. اس دسمبر کے سردی میں چھوٹے بچے، عورتیں، بزرگ سارے اس جو ہے نیشنل ہائی وے پہ بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی انتظامیہ یا کسی بھی سیاسی جو یہاں سے ووٹ لے کے ایم پی ایم این اے کوئی آیا ہے اس یہاں کے لوگوں کی داد رسائی کے لیے؟ کیونکہ زمینوں ان پہ قبضہ کر، ہم تو مطالبہ کرتے ہیں اعلیٰ اختیاروں سے، حقوق جو انسانی حقوق کی تنظیموں سے، چیف جسٹس آف پاکستان سے، وفاقی حکومت سے، خصوصاً عمران خان سے، کہ خان صاحب آپ کوئی نوٹس لیں اور آپ یہاں کے لوگوں کو کوئی نجات دلائیں. یہاں پہ تو ظلم اور بربریت کی انتہا ہو چکی ہے. لوگ فاقہ کشی کی زندگی پہ جو ہے نا گزارنے پہ مجبور ہیں. سماج بھائی بہنوں جو بہنیں ہوئے ہمارے ان سب میں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ 24 گھنٹوں سے یہ دھرنا جاری ہے. ابھی تک انتظامیہ ان کے پاس نہیں پہنچی ہے. انہوں کا کہنا ہے کہ انہوں کے ساتھ انصاف کیا جائے اور جنہوں نے ان کی زمین پہ قبضہ کیا وہ قبضہ خالی کرایا جائے. کیمرہ مین احمد رند کے ساتھ A1 TV. محکمہ ایکسائز تھانہ پشاور ریجن کی خفیہ اطلاع پر کارروائی. محمود اسلم ڈی جی ایکسائز ٹیکسیشن اینڈ نارکوٹکس کنٹرول کی ہدایت پر جاری انسداد منشیات مہم میں ماجد خان پروونشل انچارج ایکسائز انٹیلیجنس کی خفیہ اطلاع پر کارروائی کی گئی. ناردرن بائی پاس کے قریب فروٹ سے بری ہوئی شیزور گاڑی سے 28 کلو گرام سے زائد چرس برآمد کر لی گئی. سرگودا سے تعلق رکھنے والے ملزم وسیم عباس ولد امین جان کو موقع پر گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا. اب بات کرتے ہیں سردی کی سوغات کی، جہاں برسوں پرانی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے عمرکوٹ میں پہلی بار گنے کے تازہ رس سے دیسی گڑ تیار کیا جانے لگا. اسی پر رپورٹ کر رہے ہیں عادل شاہ. جی بالکل، موسم سرما کا آغاز ہو گیا ہے. ایسے میں کچھ غذائیں ایسی ہیں جن کا استعمال ٹھنڈ کو بھگانے کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتا ہے، جن کے استعمال سے موسمی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے. غذائی ماہرین کے مطابق سردیوں میں جہاں بہت سی مزیدار رنگ برنگی موسمی سبزیوں اور پھلوں کا استعمال بڑھ جاتا ہے، وہیں یہ موسم گنے کے رس سے بنے گڑ کھانے کا بھی ہوتا ہے، کیونکہ یہ تاثیر میں گرم اور افادیت میں بہتر غذا ہے. اور اگر گڑ کے ساتھ 4 مغز اور بادام ملا لیے جائیں تو مجموعی صحت پر ان کے بے شمار فوائد بڑھ جاتے ہیں. جبکہ چینی کی قیمتوں میں اضافے سے پاکستان میں گڑ کی مانگ میں اضافہ ہوا ہے اور کاشتکار گنا شوگر ملوں کو فروخت کرنے کے بجائے اس سے گڑ بنانے کو ترجیح دیتے ہیں. یہاں گنے کو مشین سے گزار کر اس سے رس حاصل کیا جاتا ہے اور اس رس کو ایک بہت بڑے کڑھائی میں ڈال کر اس کے نیچے آگ لگائی جاتی ہے. گڑ کی تیاری کے اس عمل کے دوران کاشتکار اپنے عمر بھر کے تجربے کو بروئے کار لاتے ہوئے اس کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. خاص سے آئے ہیں ادھر عمرکوٹ میں، آپ کے شہر عمرکوٹ میں ایک نئی سگات لے کے. سر یہ گنا لے کے آئے ہیں، گنے سے رس نکالتے ہیں اور اس سے تازہ گڑ تیار کرتے ہیں. سر اس کی بہت اہمیت ہے گڑ کی. دیسی گڑ ہے سر، نزلہ، زکام، بخار، کھانگ، کھانسی اور کورونا کے لیے 1 نمبر علاج ہے سر. یہ عمرکوٹ کنڈی روڈ پر گنے سے تیار شدہ تازہ دیسی گڑ کی خریداری کے لیے عوام کا رش بڑھتا جا رہا ہے. میں یہاں پر گڑ کی خریداری کرنے آیا ہوں. عمرکوٹ شہر کے اندر یہ ایک چکلا لگا ہوا ہے گڑ کا، جہاں پر بہت کوالٹی کے اچھی کے گڑ کی تعداد میں ملتے ہیں. یہ گڑ بنا ہوا ہے جو یہ بیچنے کے لیے ادھر ہے اور بہت صحیح چیز ہے اور ہر بیماری کو یہ کنٹرول کر سکتی ہے. لیکن شوگر کے لیے بھی ہے اور تھکاوٹ کے لیے بھی ہے، غریب عوام لے سکتی ہے. بھائی یہ جو ہم گڑ بیچ رہے ہیں کیمیکل سے پاک ہے اور صاف ستھرا ہے. غذائی ماہرین کے مطابق گڑ اور 4 مغز بادام ملا کر استعمال کرنے کے نتیجے میں پیٹ سے جڑی بہت سے مسائل ختم ہو جاتے ہیں، جبکہ یہ تینوں غذائیں سردی کی شدت کم کرنے اور جسم میں حرارت بڑھانے میں بھی معاون کردار ادا کرتی ہیں. خصوصیت یہ ہے کہ سردی کا موسم ہے، سردی میں یہ انتہائی گرم ہوتا ہے، جسمانی طاقت کے لیے انتہائی بہترین اور مستفید ہوتا ہے. جبکہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جتنی ساری بیماریاں آج کل جو شوگر کی وجہ سے، چینی کی وجہ سے ہو رہی ہیں، وہ ختم ہو جائیں گی. یہ اتنا لذیذ، ذائقے دار اور آپ کے سامنے بغیر کسی کیمیکل کے بنتا ہے. اس سے اچھی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ تمام پاکستانیوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ گڑ کو زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، خاص کر کے سردیوں کے موسم میں. گنے سے تازہ دیسی گڑ بنانے کا صدیوں پرانی روایت کو ایک بار پھر سے زندہ کر دیا.
دیسی گڑ کے استعمال سے ایک طرف ہم چینی کے بحران سے بچ سکتے ہیں تو دوسری طرف اسے ایکسپورٹ کر کے ہم اپنے زر مبادلہ کے ذخائر میں بھی اضافہ کر سکتے ہیں۔ کیمرامین جمن شاہ کے ساتھ عادل شاہ، A1 TV، عمر کوٹ۔ ٹنڈو اعلیٰ یار کے نزدیک درگاہ سانگرو شریف جیلانی فارم پر پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے مرحوم MNA پیر نور محمد شاہ جیلانی کی جیلانی فارم پر پہلی برسی منائی گئی۔ مزید جانتے ہیں صادق الرو سے۔ جی بالکل، برسی کے موقع پر پیر نور محمد شاہ جیلانی کے فرزند ضلع ترپارکر سے MNA امیر علی شاہ جیلانی نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ میں اپنے مرحوم والد محترم کی طرف سے سونپی گئی ہر ذمہ داری پوری کروں گا اور اس سال کی طرح ہر سال اپنے والد کی برسی مناؤں گا۔ انہوں نے پیر نور محمد شاہ کی برسی پر آئے ہوئے جیلانی جماعت کے مہمانوں، عقیدت مندوں اور مریدوں سے کہا کہ انشاءاللہ میں نے والد محترم کے راستے پر چلنا ہے۔ پیر نور محمد شاہ کی برسی کے موقع پر پیر غلام دستگیر شاہ جیلانی، پیر محی الدین شاہ جیلانی، پی رہنما رئیس غلام قادر مری، دیگر سیاسی سماجی لوگ موجود تھے۔ برسی کی تقریب کے آخر میں پیر غلام دستگیر شاہ جیلانی نے مرحوم پیر نور محمد شاہ جیلانی کے درجات کی بلندی کے لیے دعا بھی کرائی اور تقریب میں آئے مہمانوں اور مریدوں میں لنگر بھی تقسیم کیا گیا۔ جی خبر شامل کرتے ہیں ٹھول سے۔ اسسٹنٹ کمشنر عبدالستار کی جانب سے خفیہ اطلاع ملنے پر کارروائی۔ اسسٹنٹ کمشنر نے کھاد بازار میں چھاپہ مار کر 1200 بوری کھاد اور ٹرک کو تحویل میں لے لیا۔ اسسٹنٹ کمشنر نے کھاد ڈیلر راجیش کمار اور دیگر کے خلاف کارروائی کرنے کا حکم بھی دے دیا۔ یاد رہے کھاد ڈیلرز کسانوں کو بلیک پر کھاد مہنگے داموں فروخت کر رہے تھے۔ ایک اور خاتون غیرت کے نام پر قتل کر دی گئی۔ سکرنڈ میں شوہر نے اپنی بیوی پر ناجائز تعلقات کا الزام لگا کر قتل کر دیا۔ انور نامی شخص نے اپنی بیوی پر اصغر نامی شخص سے ناجائز تعلقات کا الزام لگا کر قتل کیا۔ پولیس نے قاتل کو حراست میں لے کر لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے سکرنڈ ہسپتال منتقل کر دیا۔ میرپور بٹورو کا نوجوان نور محمد رضاکارانہ طور پر بچوں کو مفت تعلیم دینے لگا۔ مذکورہ نوجوان کو 2007 میں NCHD ادارے کی جانب سے بطور استاد بھرتی کیا گیا، لیکن سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے سندھ بار کے ہزاروں نوجوان ٹیچرز کو نکال دیا گیا۔ انہی میں سے ایک ٹیچر یہی ہے جو اپنے گاؤں میں بچوں کو مفت تعلیم دینے لگا ہے۔ نور محمد نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میں نے اپنا قیمتی وقت اپنے گاؤں کے بچوں کو مفت تعلیم دینے کے لیے وقف کیا ہے تاکہ بچے تعلیم جیسی نعمت سے محروم نہ رہیں۔ گجرخان کے علاقے میں 30 سال بعد گورنمنٹ پرائمری اسکول سوار محمد حسین شہید نشان حیدر میں اہل علاقہ نے اپنی مدد آپ کے تحت بجلی جیسی بنیادی سہولت کو ممکن بنا دیا۔ محکمہ تعلیم اور مقامی منتخب نمائندوں نے ہر دور میں اس اسکول کو نظر انداز کیا، مگر اہل علاقہ نے اپنی مدد آپ کے تحت بجلی بحال کروا لی، جس سے اسکول میں تعلیمی سرگرمیاں بآسانی رواں دواں رہ سکیں گی۔ ڈپٹی کمشنر سجاول عرفان اسلام نے سول اسپتال جاتی اور بنیادی صحت مرکز کا اچانک دورہ کر کے کورونا ویکسینیشن مہم سمیت عوام کو صحت کی سہولیات کی فراہمی کا جائزہ لیا اور صحت مراکز کے مختلف شعبہ جات کا معائنہ کیا۔ انہوں نے ڈاکٹرز اور عملے کو ہدایت کی کہ کورونا ویکسینیشن کارڈ کے بغیر OPD میں مریضوں اور ان کے تیمارداروں کو داخلے سے روکا جائے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کے کئی ممالک میں کورونا وائرس کا نیا ویریئنٹ تیزی سے پھیل رہا ہے، جس کو مد نظر رکھتے ہوئے SOPs پر عمل درآمد کو یقینی بنانا ہوگا تاکہ لوگوں کو اس جان لیوا وبا سے محفوظ کیا جا سکے۔ دنیا بھر کی طرح ٹھٹھہ میں بھی مسیحی برادری کرسمس کی تیاریوں میں زور و شور سے مصروف ہے۔ ٹھٹھہ کے مختلف چرچز میں تقریبات کا سلسلہ جاری ہے۔ کرسمس کا تہوار مسیحی برادری کے لیے عید کا تہوار ہوتا ہے۔ ٹھٹھہ اور مکلی کے چرچز میں تقریبات کا انعقاد ہوا، جس میں بچے اور بچیوں نے خوبصورت مذہبی گیت اور ٹیبلوز پیش کیے۔ اس موقع پر چرچ کو بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ میئر پشاور کی نشست اپنے نام کرنے والے JUI فے کے زبیر علی کو مبارکباد دینے کا سلسلہ جاری ہے۔ ان کی رہائش گاہ پر بڑی تعداد میں لوگوں کی آمد جاری ہے۔ زبیر علی نے واضح برتری سے میئر پشاور کی نشست جیتی ہے۔ آخر میں خبر دیتے ہیں رحیم یار خان سے۔ رحیم یار خان میں ڈسٹرکٹ بار الیکشن 2022 کی گہما گہمی عروج پر پہنچ گئی۔ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن صدر کے امیدوار چودھری بشارت علی کی جانب سے بار روم میں وکلاء کے لیے ناشتے کا اہتمام کیا گیا، جس میں دونوں گروپس کے وکلاء نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں محمود ثاقب سولنگی سے۔ جی بالکل، آپ کو بتاتے چلیں کہ رحیم یار خان ڈسٹرکٹ بار کے سالانہ انتخابات کے موقع پر صدارت کے امیدوار چودھری بشارت علی حمدل کی طرف سے ناشتے میں نان، چنے، حلوہ پوری اور گرما گرم جلیبیاں پیش کی گئیں۔ وکلاء نے لذیذ ناشتے پر خوب ہاتھ صاف کیے۔ امیدوار صدر بار نے کہا کہ ناشتے کی یہ روایت
तहत हमने डाली है और हमारा पूरा पैनल भारी अक्सरियत से जीतेगा। जी बिल्कुल, मैंने इस इलेक्शन कैंपेन का मार्च में आगाज़ कर दिया था इसी साल, और आपको याद होगा कि मार्च में ही मैंने एक इसी तरह का नाश्ता दिया था जिससे मैंने बाकायदा अपनी इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ किया था। और आज का नाश्ता जो है वो मेरी पूरी कैबिनेट की जानब से है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा मुखालफ ग्रुप अभी तक अपनी कैबिनेट इकट्ठी करता फिर रहा है, उन्हें बंदे नहीं मिल रहे, पूरे नहीं हो रहे। और आप ये देख रहे हैं कि हमारी ये फ्लैक्स जो है मुकम्मल कैबिनेट की आज से कम से कम एक हफ़्ता पहले से मुकम्मल हुई खड़ी है। वकला की जानिब से लजीज नाश्ता मिलने पर खुशी का इजहार किया गया और बिशारत हमदल की इलेक्शन कैंपेन को खूब सराहा गया। A1 टीवी से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.a1tv.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए A1 टीवी।